رحیم باب وقت الجمعۃ اذا زالت الشمس وکذالک یذکر عن عمر وعلی والنعمان بن بشیر وعمر بن حریث حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة قالت عائشة كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في حياتهم فقيل لهم لو اغتسلتم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے کہ جمعہ کی نماز کا وقت کون سا ہونا چاہیے، لہٰذا اس بات کو بیان کرتے ہوئے عنوان یہ دیا ہے کہ جب سورج ڈھل جائے، زوال شمس ہو جائے، اس وقت جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہی حضرت علی بن ابی طالب سے منقول ہے، یہی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور یہی حضرت عمر بن حریث سے منقول ہے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جمعہ کی جو نماز ہے، شاید بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ الگ سے ہے، اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، اور عام ظہر کی نمازوں سے الگ تھلگ ہے، تو اس کا کہیں وقت بھی ظہر کی نماز سے الگ نہ ہو۔ اس وجہ سے امام بخاری نے باب قائم کر کے بتایا کہ جمعہ ظہر کی نماز کے اندر ہی پڑھا جاتا ہے، وہ وقت جو ظہر کا ہے اسی میں ہی جمعہ کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے، عام طور پر سورج درمیان میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں استوائے شمس، کہ سورج بالکل درمیان میں آ گیا، اس ٹائم نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن استوا کے بعد جب سورج ڈھلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زوال شمس، اس وقت عبادت کرنا جائز ہوتی ہے، ظہر کی نماز کا وقت وہی شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب سورج استوا میں ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں زوال کا ٹائم، حالانکہ وہ زوال کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے استوا کا۔ تو استوا کے وقت میں عبادت کرنا منع ہے، زوال کے وقت تو عبادت کرنا جائز ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں وضاحت کر دی کہ جمعہ کی نماز کا وقت بھی وہی ہوگا جو کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ اس کے ضمن میں حدیث نقل کی حضرت یحییٰ بن سعید، انہوں نے سوال کیا عمرہ سے کہ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو عمرہ نے کہا کہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان الناس، لوگ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، منحتا انفسہم، لوگ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، وکانوا اذا راحوا الی الجمعہ، اور جب وہ جمعے کے لیے آتے، راحوا فی حیاتہم، تو وہ اسی حالت میں کام چھوڑ کر سیدھے جمعہ پڑھنے آ جاتے۔ فقیل لہم، تو ان سے کہا گیا، لو اغتسلتم، اگر تم غسل کر لیتے تو یہ اچھا تھا۔ اب یہاں سے ایک تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جمعہ کی نماز کے لیے لوگ جو آتے تھے وہ اسی وقت میں آتے تھے جس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ لوگ اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے، یعنی کاموں میں مصروف رہتے تھے، جب جمعہ کی اذان ہوتی تو وہ اسی حالت میں جمعہ کے لیے آ جاتے تھے۔ اب اسی حالت میں جمعہ کے لیے آنا یہ افضل بات نہیں ہے، اعلیٰ بات نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے اصولی طور پر یہ ہے کہ اگر جمعہ والے دن صبح لوگ کام پہ جاتے ہیں تو جمعہ کی اذان سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہو کر آ کر غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، نہا دھو کر خوشبو لگا کر اس کے بعد جامع مسجد میں تشریف لائیں تاکہ جمعہ کا باقاعدہ اکرام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ طریقے پر ادا ہو۔
بعض لوگ صبح سویرے تیار ہو کر آ جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، نہا دھو کر کپڑے بدل لیتے ہیں، لیکن کاموں میں لگے لگے وہ کپڑے پھر سے خراب ہو جاتے ہیں، پسینہ اثر نو آ چکا ہوتا ہے، دوبارہ سے بندے کو نہانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اس لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کا احترام بھی ہو، اپنے کاموں کو 11 بجے آدمی چھوڑ دے، سیدھا 11 بجے گھر چلا جائے، 11 سے لے کر 12 بجے تک وہ نہا دھو کر 12 بجے مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ آگے والی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کی نماز پڑھاتے تو اس وقت سورج ڈھل چکا ہوتا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے جمعے کی نماز پڑھائی ہو، ہمیشہ جب بھی جمعے کی نماز پڑھاتے تو سورج جب زوال کی طرف ہو جاتا، استوا والی کیفیت ختم ہو چکی ہوتی، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے۔ آگے والی حدیث ہے، وہ بھی حضرت انس بن مالک سے ہے، وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا نبکر بالجمعہ ونقیل بعد الجمعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم جلدی جمعے کے لیے آ جاتے تھے، اور کیلولہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جا کر کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ اکرام کا عمل کیا ہے کہ جمعے والے دن اول وقت میں مسجد میں آ جانا، یعنی جمعے والے دن ہمارا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم جلدی جامع مسجد میں آ جائیں۔ جلدی آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آدمی اس ٹائم پر آئے کہ ابھی خطبہ شروع نہ ہوا ہو، تقریر شروع نہ ہوئی ہو، اس سے پہلے وہ آ کر مسجد میں بیٹھے، کچھ ذکر و اذکار کر لے، کچھ نوافل پڑھ لے، پھر جب استوائے شمس کا معاملہ ہو تو اس وقت ویسے ہی بیٹھ کر ذکر کرتا رہے، اور پھر جب تقریر شروع ہو تو اچھی طریقے سے تقریر سنے، اور پھر اس کے بعد عربی خطبہ سنے، پھر نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کر کھانا کھا کر کیلولہ کر لے۔ تو جمعے والے دن صحابہ اکرام کا عمل یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد کیلولہ کیا جائے۔ ہمارے مسلمان جو آج کل دجالی فکر میں چلتے ہیں، یہ جمعے والے دن سارے کام کرتے ہیں، اور اگر کسی کے کام نہ بھی ہوں تو یہ سوئے رہتے ہیں اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تمام دجال کے کارندے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب خطبہ ختم ہوگا تو ہم اس وقت جب مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے، چونکہ ہم نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ دجال کی فوج کے لوگ کون کون سے ہیں، تو وہ عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد یا عربی خطبہ ختم ہونے کے بعد نماز میں دوڑ دوڑ کر پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے دجال کے کارندے ہیں۔ ہاں کوئی آدمی کسی امر مجبوری میں لیٹ ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تبکیر کیا کرتے تھے، جلدی مسجد میں آیا کرتے تھے۔ جس آدمی نے دجال کی فکر سے بچنا ہے اس کے لیے صحابہ اکرام کا طریقہ واجب العمل ہے، اور جس نے دجال کا کارندہ بن کر رہنا پھر وہ صحابہ اکرام کے طریقے نہ چلے، وہ اپنی مرضی پہ چلے یا اپنے آقاؤں کے ان جدید مسائل پر چلے جو وہ ہمیں آج کل سکھلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جمعے والے معاملے میں ذرا مسلمانوں کو فکر مند ہو جانا چاہیے۔ یہ میں جب دیکھتا ہوں اور مسجد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، چاہے یہاں ہو یا کہیں اور بھی ہوں، تو مجھے شدید ترین ان مسلمانوں کے ایمان پہ دکھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میرا دماغ پھٹنے پہ لگ جاتا ہے کہ اتنے بے حس مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور نماز جمعہ جو ہفتے کے بعد ایک جمعہ کا دن آتا ہے، اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو وقف کر کے رکھے اور اس میں خوب عبادات کرے، وقت سے پہلے آ کر بیٹھے، بیانات سنے، اس پر عمل کرے۔ یہ کیوں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر ایمان نہیں ہے۔ ان کا ایمان اپنے اس دجال پر ہے جو ان کو آج ورغلا رہا ہے، ان کا ایمان شیطان پر ہے جو ان کو ورغلا رہا ہے۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان کو نشاندہی بھی کر دی جائے کہ بھائی آپ کا یہ عمل، آپ کا معاملہ غلط ہے، تو وہ چٹ آگے سے جواب دیتا ہے چھوڑو جی آپ نے قبول کرنی ہے، قبول تو اللہ نے کرنی ہے۔ یہ جملہ جو بندہ کہتا ہے نا قبول اللہ نے کرنی ہے آپ نے نہیں کرنی، یہ بندہ مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کو دینی مسئلے پر تنبیہ کی جائے اور دینی مسئلے کو قبول نہ کرے، یہ منافقین اور کفار کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار نہیں۔ مسلمان کا شعار یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا شاید میری کوئی غلطی ہو تبھی تو مجھے کسی نے ٹوکا ہے، لہٰذا وہ اپنے عمل پر نظر ثانی کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنی کوتاہی کو اپنے سامنے لا کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔
مسلمان ہمیشہ اصلاح کے پہلو کو سامنے رکھتا ہے، اور منافق اور اندر سے جو کافر ہوتا ہے وہ ہمیشہ تکبر میں رہتا ہے، جی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، باقی مجھے کوئی نہ سمجھائے۔ آگیا بابٌ اذا اشتد الحر یوم الجمعہ، جمعہ والے دن اگر گرمی زیادہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اذا اشتد الحر، جیسے آج کے دن گرمی تھی، اب اگر گرمی زیادہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام بخاری اس باب میں یہ بات بیان کریں گے، چونکہ یہ فقہاء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، ظہر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے یا لیٹ پڑھنی چاہیے، جمعہ کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے یا لیٹ پڑھنی چاہیے۔ امام بخاری نے مطلقاً باب چھوڑا ہے، اس کے ضمن میں حدیث لائی، اور یہ مسئلہ یوں ہے کہ اگر گرمی زیادہ ہو تو نماز لیٹ پڑھنی چاہیے، اور اگر گرمی نہیں ہے، ٹھنڈے زمانہ ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، تو پھر ظہر جلدی پڑھ لینی چاہیے، جمعہ بھی جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ یہی حدیث ہے امام بخاری یہاں نقل کریں گے، اور اس مسئلے میں امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، جب گرمی کی شدت کم ہو تو پھر ظہر کی نماز ہونی چاہیے، ایسے ہی جمعہ میں بھی۔ حدیث ہے، حضرت خالد بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ، جب سردیاں زیادہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز جلدی پڑھاتے، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، اور جب گرمی زیادہ ہوتی أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھاتے، یا ظہر کی نماز کو بھی ٹھنڈا کر کے پڑھاتے، یعنی الجمعہ۔ وقال یونس بن بکیر اخبرنا ابو خلدہ وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعہ، وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلدہ صلى بنا امیر الجمعہ ثم قال لانس كيف كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الظہر۔ اب یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جب زیادہ گرمی ہو تو زیادہ گرمی میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے، یا جمعہ کی نماز کو بھی۔ جن مسجدوں میں جمعہ جو ہے نا 2:30 بجے یا 2:45 بجے یا 3 بجے ہوتا ہے، وہ بہت بہترین ٹائم ہوتا ہے ان کا۔ ہمارے یہاں پہلے زمانے میں سارے ہی علماء 2:30-3 بجے جمعہ پڑھوایا کرتے تھے۔ اب چونکہ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہو، تو اس لیے جلدی بھی پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن کم از کم اتنی شدید گرمی ہو تو اس گرمی میں تھوڑی جو ہے نا وہ تاخیر کر لینی جانی چاہیے۔ لیکن جو ہمارا ماحول ہے اس میں یہ مسئلہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں ماشاءاللہ پنکھے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کولر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اے سی بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ایک نمازی بھی مسجد میں جو ہے نا بل نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اے سی کے مزے لے رہا ہوتا ہے، پنکھے کے مزے لے رہا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور ساری سہولیات مسجد میں ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کہے جی گرمی بہت ہے میں مسجد نہیں جا سکتا، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو مسئلہ تھا کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے، اس وقت چونکہ نماز یا جمعہ کھلے میدان میں پڑھا جاتا تھا، ریت گرم ہوتی تھی اور لوگوں کا دور دور سے چل کر آنا مشکل ہوتا تھا۔ آج کل آسان کام ہے، چھتریاں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے گاڑیاں موجود ہیں، اے سی والی گاڑیاں ہیں، بلکہ راستوں میں بھی اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج کل آنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کل اگر جلدی بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ